بالله واحد العبد الحق وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعبيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، آواز بلند درود پاک کے گجر نشاور کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ہم تو ثنا مالک کائنات رب ذوالجلال جل جلالہ و تمام برہان و عظم و شان کی اپنی محبت و عقیدتوں اور مسرتوں کا خراج بارگاہ رسالت امام نور مجسم شفیع معظم سرکار عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار قربان میں عظیم درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم حاضرین کرام و سامعین حضرات، آج بڑی ہی بابرکت رات ہے. 10 محرم کی رات بڑی عظیم الشان ہے. تو اس سے قبل کہ میں بیان اور اشعار پڑھوں، جو لوگ پیک لگائے بیٹھے ہیں، اگر آپ کو کوئی ویسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش نہ ہو تو آپ ذرا آگے تشریف لے آئیں اور بڑے توجہ کے ساتھ سننے والی باتیں ہیں، کیونکہ اہل سنت و جوان اور جمیع مسلمین و مسلمات، مومنین و مومنات کا یہ مشرب و عقیدہ ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام علیہ رضوان اور جمیع اہل بیت اتحاد اور نبی پاک سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ادب کرتے ہیں. بلکہ ہمارا تو یہ بھی عقیدہ ہے، آپ لوگ بولیں گے نہ بولیں گے تو میں آپ لوگوں کے چہروں کے تاثرات پڑھتے ہوئے بلوانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ مدرس ہونے کی حیثیت سے سبق سمجھانا ضروری ہے. تو ٹیچنگ میتھڈ یہ ہے کہ بندے کو متوجہ کرنا ضروری ہے. اگر آپ لوگوں کی ٹانگوں میں کچھ خلل ہے تو جگہ چینج کر لیں. کوئی ہو سکتا ہے کہ کسی کو 2 زانوں بیٹھ کر بات سمجھ میں آ جائے، تاکہ میں کچھ 30 سے 35 منٹ کی گفتگو کے اندر آپ کو ایک عقیدے کی بات سمجھانا چاہتا ہوں. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جمیع صحابہ و اہل بیت کا ادب کرتے ہیں. کسی بھی طرح کا ہلکا سا بھی نقص اگر کسی کے دل میں آ جاتا ہے وہ علیحدہ سے کوئی فرقہ بن جاتا ہے. کسی بھی قسم کا کسی صحابی کے بارے میں یا اہل بیت اتحاد کے کسی بھی خانوادہ کے چشم و چراغ کے بارے میں ہلکا سا بھی اگر اس کے ذہن و دماغ میں فطور آ جاتا ہے، فساد آ جاتا ہے، یزیدیت داخل ہو جاتی ہے، وہ علیحدہ سے ایک فرقہ بن جاتا ہے. جو اہل سنت ہے وہ تمام صحابہ و اہل بیت، انبیاء علیہ السلام اور دیگر نسبت رکھنے والے تابعین و تبع تابعین، یہاں تک کہ ہم تو سرکار سے نسبت رکھنے والی گلیوں اور ہواؤں کا بھی ادب کرتے ہیں. تو جو میں نے موضوع کے مطابق آیت پڑھی ہے، خلاق عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اسی کے مطابق حق بات سننے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. مبارکباد کے مستحق حاضر تقدیس، حاضرین کرام، انتظامیہ مسجد حاضہ، امامات، امام صاحبان، اللہ رب العزت آپ کا جمع ہونا، اکٹھا ہونا اور آج کی بابرکت رات میں امام حسین اور ان کے خانوادہ اہل بیت اتحاد کے بارے میں سننا اللہ اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے. اس سے قبل کہ میں اپنے بیان کو شروع کروں، آپ لوگوں کے لیے چند اشعار، آپ لوگوں کے مزاج کے لیے، آپ لوگوں کی سبحان اللہ کی صدائیں، تاکہ نیکیوں کا بھی تراب کا بھی جاری ہو جائے. تو سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے بھائی ہیں مولانا حسن رضا خان.
آپ لکھتے ہیں باغ جنت کے ہیں بہر مدح خان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہر مدح خان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت۔ کس زبان سے ہو گیا عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ میں نے آیت مبارکہ پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ بے اجازت جبرائیل جن کے گھر میں جاتے نہیں۔ آپ لوگوں کو اگر اہل بیت اطہار کا ذکر سننا ہے تو ہمیں محبت کا حکم دیا گیا ہے کہ ان سے پیار کرنا ہے، اور محبت مسکراہٹوں کی نظر ہوتی ہے، چہرے پر حشاش و بشاشیت ہوتی ہے، چستی ہوتی ہے نہ کہ سستی۔ ہم لوگ ہیں مزاج والے اور محبت والے، تو آپ لوگوں کا اظہار پیار سے ہونا چاہیے۔ کیا میں شعر پڑھ رہا تھا ذرا آپ لوگ دہرائیں گے؟ توجہ دیکھ لوں میں، نہیں نا توجہ نہیں تھی نا؟ اب آپ لوگوں کو دوبارہ میں شعر سنانے لگا ہوں کہ جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ بے اجازت جبرائیل جن کے گھر آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ رمز کا میدان ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، رمز کا میدان ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم تم پر فدا ہے کاروان اہل بیت، جان عالم تم پر فدا ہے کاروان اہل بیت۔ اہل بیت پاک سے بے باغیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اور ہم لوگ تو عقیدہ بھی اپنا قرآن و حدیث کے مطابق رکھتے ہیں، بعض لوگ ہیں جو اپنا عقیدہ قصہ کہانیوں پر رکھتے ہیں، اور جیسے محرم شروع ہوتے ہیں ان کا سارا کا سارا مذہب ہی قصہ کہانیوں پر رہ جاتا ہے، ان کا کوئی اصل نہیں، کوئی روایت کا پتہ نہیں، بس وہ قصہ کہانیوں پر اپنا دین مذہب سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اور ہمارے کچھ مسلمان بھولے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اہل بیت اطہار کی محبت میں ان کے داؤں پر چلے جاتے ہیں، وہ ایسے داؤ پیچ لگاتے ہیں، وہ بیچارے اپنا ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ وہ کون سی محبت ہے سمجھ نہیں آتی، محرم آئے تو ننگے پیر ہو جائے، یہ کون سی محبت ہے کہ ننگے پاؤں ہونے کے ساتھ ساتھ گریبان کی بٹن کھول لے اور جناب سر سے ننگا ہو جائے اور نمازوں کے ٹائم میں نماز ہی نہ پڑھے۔ جیسے ابھی مجھ سے قبل شعر سنا رہے تھے کہ امام حسین نے ایسا سجدہ کیا کہ پھر سر نہ اٹھایا، انہوں نے تو تلواروں کے سائے میں بھی سجدے کو ترک نہ کیا۔ وہ بیویاں کہ جنہوں نے قیامت صغریٰ قائم ہونے کے باوجود پردہ نہ ہاتھ سے جانے دیا۔ ہم پتہ نہیں کون سی محبت اہل بیت رکھ رہے ہیں، یہ ہمیں ایک درس ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ محبت حسین نہیں جو آج کل مارکیٹ میں نظر آ رہی ہے، پیٹ لیا اور جناب ایک دوسرے کو دکھا دیا ہم بڑے غم میں ہیں، یہ نہیں۔ ہم تو یہ بتلاتے ہیں کہ اہل بیت اطہار جس طرح نبی پاک کے گھر والے ہیں، رب نے ان کو طاقت اور بہادری عطا فرمائی ہے۔ وہ 20,000 کے مقابلے میں بھی شجاعت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ان کے پاؤں اس وقت بھی ڈگمگائے نہیں، بلکہ وہاں پر بھی کھڑے ہو کر یزیدیت کو للکار رہے، کیونکہ یزید ہے کیا تھا۔ اس سے قبل کہ میں اہل بیت اطہار کے بارے میں بیان کروں، لیکن چند چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یزید کیا تھا؟ وہ باطل تھا، وہ باطل کو فروغ دینا چاہتا تھا، حرام کو حلال، حلال کو حرام کرنا چاہتا تھا،
وہ ڈھول ڈھمکوں کی رقص پر ناچنا پسند کرتا تھا، وہ جناب چاہتا تھا کہ جانوروں کی لڑائیاں کروائی جائیں، وہ ان چیزوں کو فروغ دینا چاہ رہا تھا، وہ رشتہ داریاں ختم کر کے حلت و حرمت کو ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز بڑھتی نہیں چلے جائے، ہم جناب میلوں کے نام پر ڈھول ڈھمکوں کے رقص پر ناچ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اور کسی خطیب اور عالم دین کے پاس بیٹھ کر بیان سننے کو ترجیح نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ ساری رات لنگر حسینی پکائے گا، فجر کی نماز ادا کرے گا، 4 ڈیک لگا کے پورے معاشرے کو ہم بتا دیں ہم حسین والے۔ ایسا کون سا حسین والا؟ امام حسین نے تو بلکہ 10 محرم کی رات، آج کی رات اپنے ساتھیوں کو کہا تھا کہ یزید کا مسئلہ میرے ساتھ ہے، وہ کہتا ہے کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کر لو، اگر آج بھی اپنی جان بچانا چاہوں تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ میں تو جان بچ جاتی ہے، لیکن مجھے نانا کا دین بچانا ہے، مجھے نانا کا دین بچانا ہے، مجھ سے یہ عہد لیا گیا ہے، میں رب کی رضا کے لیے یہاں پر حاضر ہوا ہوں، میں صبر کا استقامت کا پہاڑ بن کر ثابت کر کے دکھاؤں گا دین بچایا کیسے جاتا ہے۔ لیکن آج ہمارے لیے یہاں پر سبق ہے کہ جو دین امام حسین کے خانوادہ نے بچایا تھا، آج ہمیں ضرورت ہے اس پر عمل کرنے کی۔ وہ دین غریب الوطن ہوتا چلا جا رہا ہے، گھر گھر سے دین نکالا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ میں دین پر عمل کرنے والوں سے نفرت کی جانے لگی۔ آج کل تو جناب دین والوں کی باتیں سننے سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ ہمارا نوجوان طبقہ اسکول کالج یونیورسٹیوں کی جو اسٹڈی کرتا ان کے سامنے تو جناب وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ دین والوں کو تو ایسا ہلکا سمجھ کر نعوذ باللہ ذالک پیش کرتے ہیں جیسا کہ ہم ویل ایجوکیٹڈ ہیں، اور دین والے کو جناب وہ جاہل سمجھ رہے ہیں، جبکہ جہالت اس کو کہا گیا ہے کہ جو علم دین سے دور ہو، جہالت اس کو کہا گیا ہے کہ جو نبی پاک کے فرامین سے دور ہو، جہالت اس کو کہا گیا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے فرامین سے دور ہو۔ ہم تو خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے محرم منا رہے ہوتے ہیں، نہ یہ غم حسین نہ اس کا نام نہیں ہے۔ غم حسین کہاں سے آیا؟ ہم غم والے ہیں ہی نہیں، ہم تو ان کی شجاعت کا ذکر کر کے نعرہ لگانے والے ہیں، ہم ان کی بہادری کا تذکرہ کرنے والے ہیں، ہم یہ بتانے والے ہیں کہ اس قدر بھی اہل بیت پر ظلم ہوا لیکن پھر بھی انہوں نے دین کو ترک نہ کیا، وہ دین کو نہ چھوڑا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا بھی مسئلہ ہو جائے تو ہم سب سے پہلے دین کو دور کر دیتے ہیں۔ شادی بیاہوں پر دین کے نام پر نکاح کیا جاتا ہے، نکاح ایک سنت ہے جناب، سنت ادا کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس نکاح سنت کے علاوہ شادی میں ہر کام دین کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے۔ صرف سنت نکاح کی ادائیگی کے اندر ایک دین کا عمل ہے، اس کے علاوہ مولوی چلا جائے، مولوی آئے یا نہ آئے، باقی سارے کام آوے گاوا بگڑا ہوا ہے۔ وہی کام جو یزیدیت نے سکھائے، وہی فساد جو یزید سکھانا چاہ رہا تھا، یہ امت نے کہاں سے لے لیا؟ محبت اہل بیت آئے گی کہاں سے؟ اہل بیت کی محبت کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ بندہ دین پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہو جائے۔ میں موضوع تو یہ نہیں تھا، انریلیونٹ باتیں ہیں، لیکن اب ریلیونٹ باتیں کر دوں۔ میں جس مقصد کے لیے آیا تھا، میرا موضوع یہ تھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لیکن وہ جو میں نے باتیں کی ہیں یہ بھی ضروری ہے، معاشرے کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ آنا چاہیے تاکہ ہم کسی کو بتلا سکیں کہ حسینیت نام کس کا ہے۔ حسینیت نام اس کا نہیں ہے کہ جناب گلے میں کڑے پہن لیے جائیں، ہاتھوں میں کڑے پہن لیے جائیں، گلے میں زنجیریں پہن لی جائیں۔ یہ امام حسین کو کبھی بھی کسی نے، امام حسین نے ایسا کسی بھی تاریخ کی کتاب میں اٹھا کر دیکھ لو، کسی روایت کی کتاب، کسی مسند کو اٹھا کر دیکھ لو، کسی تفسیر کو اٹھا کر دیکھ لو، امام حسین نے ایسا کبھی درس نہیں دیا کہ جناب آپ زنجیروں، گلے میں زنجیریں پہن لیں، کڑے پہن لیں، شکل و صورت اپنی
یزیدیوں والی بنا لے. ایسا کسی کو بھی درس نہیں ملتا اہل بیت اطہار کے اسباق میں سے. یہ غلط باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رواج پکڑی جاتی ہیں, یہ غلط رسومات ہیں. اب میں آیت مبارکہ کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ چاہتا ہے اہل بیت نبی کے گھر والے, سبحان اللہ, اہل بیت نبی کے گھر والوں کیا چاہتا ہے, تم سے ہر طرح کی نفاقی کو دور فرما دے. سبحان اللہ, ویطہرکم تطہیرا, اور تمہیں خوب صاف ستھرا فرما دے, تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. اس آیت کا تفصیلی ترجمہ اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ, علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے الشرف المعبد لآل محمد, اس کتاب کا ترجمہ برکات آل رسول کے نام سے شائع ہو چکا ہے. اس کتاب کے اندر حضرت علامہ ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا. توجہ ہے, سبحان اللہ, آپ نے یہ نقل فرمایا ہے کہ یہاں پر جو آیت مبارکہ میں رجس ذکر فرمایا گیا نا, رجس کا اطلاق ہوتا ہے عذاب پر, عیوب پر, نقائص پر, نجاستوں پر. رجس کا اطلاق عذاب پر, نجاستوں پر, عیوب پر, نقائص پر. اللہ فرما رہا ہے اے نبی کے گھر والوں, رب تم سے ہر طرح کا عذاب دور کر رہا ہے, ہر طرح کی نجاستیں ختم کر رہا ہے, ہر طرح کا عیب ختم کر رہا ہے, اور ہر طرح کے نقائص ختم کروا رہا ہے. سبحان اللہ, یہ اہل بیت اطہار کی شان رب بڑھا رہا. اب اسی بات کو امام زہری نے آگے نقل فرمایا. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہاں پر جو رجس ہے اس کا اطلاق ہے ناپسندیدہ عمل پر. کس پر؟ ناپسندیدہ, بولو ذرا کس پر؟ ناپسندیدہ عمل پر. چاہے وہ عمل ہو یا غیر عمل ہو, جو بھی چیز ناپسندیدہ ہو, اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار سے اس کو ختم فرما کے ان کو خوب پاک فرمانا چاہ رہا ہے. اب رب تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کو پاک کر دیا. سوال یہ پیدا ہوا اہل بیت ہے کون؟ یہاں پر ہمیں لوگوں کو بعض لوگ جو ہیں اہل بیت کے نام پر بھی مکس کرنا چاہتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں اہل بیت ہے کون, یہ ہمیں قرآن و حدیث سے سیکھنا ہے, کیونکہ ہمارا دین وہ ہے جو قرآن و حدیث پر, قصہ کہانیوں پر نہیں. تاریخ کی مورخین کی لکھی ہوئی باتوں کو ہم عقیدہ نہیں سمجھتے. یہ بات پلے سے مان لیجیے گا, مورخین کوئی بھی مورخ ہو اس کی لکھی ہوئی باتوں کو ہم عقیدہ نہیں بناتے. عقیدہ ہمارا قرآن و حدیث ہی ہے. صحیح ہے. اب اہل بیت اطہار کون ہے, سوال یہ پیدا ہوا. تو یہاں پر صحابہ کرام علیہ رضوان دو جگہ پر ہے. ایک صحابہ کرام علیہ رضوان صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے ساتھ ہیں تابعی بزرگ ہے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے ساتھ ہیں حضرت تابعی بزرگ ہے حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ. آپ اس طرف گئے ہیں کہ اہل بیت اطہار سے مراد اہل ابا ہیں. اب اہل ابا کون ہے, نام لوں گا آپ سبحان اللہ کی صدا خود لگائیں گے. اہل ابا سے مراد پنج تن پاک, اہل ابا سے مراد پنج تن پاک ہے, جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے, شیر خدا علی مرتضیٰ بھی شامل ہے, سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا بھی شامل ہے. آپ دونوں کے لخت جگر حضرت حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین بھی شامل ہے. ایک صحابی رسول کا یہ نظریہ ہے. دوسرے صحابی رسول جن کو امام المفسرین کہا جاتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ, یہ اس سائٹ پر ہے. ان کے ساتھ حضرت علقمہ, حضرت اکرمہ تابعی بزرگ ہیں, یہ آپ کے ساتھ شامل ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار سے مراد ازواج مطہرہ. کون ہے؟ ازواج مطہرہ. اور اہل سنت ازواج مطہرات کی بھی قدر و منزلت کرنے والے ہیں, اور اہل بیت پنج تن پاک کی بھی قدر و منزلت کرنے والے ہیں. اب میں آپ کو کھول کر مزید بیان کرتا ہوں, ایکسپلینیشن کر رہا ہوں کہ ازواج مطہرات کی کیا دلیل ہے. یہ بزرگ حضرت ابن عباس امام المفسرین, حضرت اکرمہ,
آپ اس طرف گئے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک کا نزول کا جو سلسلہ ہے، اللہ رب العزت 7 آیتوں کا نزول فرما رہا ہے، یا ایھا النبی قل ازواجک سے لے کر ان اللہ لطیف خبیر تک۔ یہ 7 آیتوں کے درمیان یہ والی آیت آئی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو یہ صحابی رسول کہتے ہیں قبل بھی ازواج مطہرات کا ذکر ہے، بعد میں بھی ازواج مطہرات کا ذکر ہے، یعنی پریویس اور آفٹر دونوں صورتوں میں ازواج مطہرات کا ذکر ہے۔ تو درمیان میں جو آیت آئی ہے اس کا تعلق بھی ازواج مطہرات کے ساتھ ہے۔ دلیل کی بھی بڑی کمال کی، ہاتھ پلے کی باندھنے والی، ٹھیک ہے ہم یہ بھی مان لیتے ہیں، لیکن دوسرے بزرگ وہ کہتے ہیں صحیح ہے کہ روایت ہے، اور اس روایت کو روایت کرنے والی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یعنی جو روایت پنجتن پاک کو ثابت کرتی ہے وہ روایت، توجہ فرمائیے گا، وہ روایت بھی ام المومنین عائشہ صدیقہ سے ہے۔ اب آگے روایت سنیے، روایت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف فرما ہے، حضرت علی مرتضیٰ شریف خدا تشریف لاتے ہیں، پیچھے فوراً ہی حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا تشریف لاتی ہیں، میرے نبی پاک ان کو اپنے سامنے بٹھا دیتے ہیں، اس کے بعد حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین تشریف لاتے ہیں، میرے آقا ان کو اپنی دونوں رانوں پر بٹھا دیتے ہیں۔ منظر تصور کریں، میرے نبی پاک تشریف فرما ہیں، سامنے علی مرتضیٰ ہیں، سیدہ خاتون جنت ہیں، دونوں رانوں پر نبی پاک کے امام حسین دونوں شہزادے موجود ہیں۔ آقا نے اپنی چادر اوڑھی، سرکار نے ان پر چادر اوڑھی، نبی پاک نے اپنی چادر اوڑھ کر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، رب چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں کو اللہ رب العزت ہر طرح کی نجاست سے پاک کر کے خوب صاف ستھرا فرما دے۔ ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہے، اللہم، نبی نے چادر اوڑھی، چادر اوڑھنے کے بعد یہ ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اللہم اہل البیتی فاذھب رجس عنکم وطہرہم تطہیرا، یا اللہ یہ میرے اہل بیت والے ہیں، ان کو خوب ستھرا کر دے، ہر طرح کی نجاست دور فرما دے۔ اب یہ روایت پیش کرتے ہیں وہ پہلے والے، دوسری روایت پیش کرتے ہیں دوسرے والے، دونوں کے دلائل موجود ہیں۔ اہل سنت علماء جمہور اہل سنت اس طرف گئے ہیں کہ دونوں کے پاس دلائل موجود ہیں، تو ہم اس آیت کا محمل اور محمول دونوں ہستیوں کو ٹھہراتے ہیں۔ یعنی ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اہل بیت اطہار سے مراد پنجتن پاک ہیں اور اہل بیت اطہار سے مراد ازواج مطہرات ہیں۔ بعض علماء نے یہاں پر، امام زہری جیسے مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا تو ظاہر تھا کیونکہ وہ نبی کے گھر پہ تھی، ان کا تو پتہ تھا، لیکن پنجتن پاک کو اپنی چادر میں لے کر میرے آقا علیہ السلام نے تخصیص فرما دی تاکہ یہ عمومیت اہل بیت میں شامل ہو جائیں، تاکہ پتہ چلے کہ اہل بیت مسکن بھی اہل بیت اطہار ہے، اہل بیت نسب بھی اہل بیت اطہار ہے۔ مسکن میں ازواج مطہرہ اور بلکہ وہ بھی اہل بیت اطہار ہیں جن کو میرے نبی پاک نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں، جن کو آقا نے فرمایا یہ اہل بیت ہیں، جیسے حضرت سلمان فارسی کو فرمایا سلمان منا من اہلی، سلمان مجھ سے اور میرے اہل میں سے۔ ابن باسرہ جو ابن اسقا یہ قصاب صوفہ میں سے، یہ بھی اس وقت موجود تھے جب چادر اوڑھی نا سرکار نے، انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ میں بھی اہل میں داخل ہوتا ہوں، آقا نے فرمایا تو بھی میرے اہل بیت میں سے۔ بلکہ وہاں پر موجود حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چادر اٹھائی، اپنے سر کو نیچے کیا، فرمایا یا رسول اللہ مجھے بھی شامل فرما لیں۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا انکی من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من خیرن، فرمایا تم تو پہلے ہی ازواج نبیہ میں سے ہو، نبی پاک کی بیویوں میں سے ہو، تم پہلی بھلائی پر اور افضل ہو، تم پہلے ہی افضل ہو۔ تو لہذا نبی پاک نے یہ تخصیص فرما کر اس عمومیت اہل بیت کے اندر پنجتن پاک کو بھی شامل کروایا۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ اہل بیت اطہار سے پیار کرنا یہ ہمارے ایمان کا جزء لا ینفک ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ یہ تو میں نے ابھی تفصیلی ترجمہ بتایا۔ اب میں آپ کو روایات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں بتاتا ہوں کہ اہل بیت اطہار سے پیار کرنا کتنا ضروری ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موجود ہیں آپ لوگ؟ سبحان اللہ، موجود ہیں؟ سبحان اللہ۔ میری بات پہلی بار سمجھ میں آ گئی، آیت قرآنی کی تفسیر کی سمجھ میں آئی۔ اب میں روایت سناتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یصلی فیہا علی و اہل بیتی لم تقبل منہ۔ حدیث میں سبحان اللہ کیا؟ حدیث میں تو سبحان اللہ کیا؟ میں تو کسی کہانی نہیں سنا، نہ ہی میری عادت ہے، ہم شروع سے یہی عادت ہے قصہ کہانیاں کی، اگر میں دو شعر پڑھوں گا نا طرز کے ساتھ تو آپ نے سبحان اللہ کہیں تو ان کا مزاج خراب ہو گیا۔ طرز والے مولویوں نے قصے کہانیاں سنا کے نا ہمارا مزاج خراب کر دیا، ہم عقیدے کی بات ہی نہیں لیتے، بعد میں پتہ چلتا ہے بڑا مزہ ہے۔ کیا آیا؟ مزہ ہے۔ مزہ کیا آیا؟ سیکھا کیا؟ پتہ ہی کوئی نہیں۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن کی آیت تھی، اس کی تفسیر تھی، اب میں حدیث سنا رہا ہوں۔ تو ہمارا عقیدہ ہی قرآن و حدیث کے مطابق، تو لہذا ہمیں اس مجلس میں، اس محفل میں، اس پروگرام میں جانا چاہیے جہاں سے کچھ سیکھنے کا موقع نہیں ملے، کیونکہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو علم دین کی مجلس میں لمحہ بھر کے لیے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1000 نوافل پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنی اہم بات ہے، لہذا پتہ چلا آپ نے حدیث سن کر سبحان اللہ کہا تو پتہ یہ مجھے چلا ہے کہ عوام کا مزاج کچھ اور ہے لیکن لوگوں نے لگا کسی اور طرف، یعنی آپ لوگ ماشاءاللہ سننے والے ہیں۔ اب میں نے حدیث پڑھی ہے، پھر دوبارہ پڑھتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یصلی فیہا علی و اہل بیتہ لم تقبل منہ۔ سبحان اللہ، کافی کچھ جان پہ ابھی آہستہ آہستہ ہو جگہ۔ اچھا وہ کیا؟ حدیث مبارکہ کا ترجمہ کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے بھی نماز پڑھی اس نماز میں مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھا اس کی نماز ہی قبول نہیں۔ اہل بیت کے اتحاد سے محبت کتنی ضروری ہے کہ نماز ہی قبول نہیں۔ تو پتہ چلا کہ اہل بیت کے اتحاد سے پیار نہیں، خالی ان کے ساتھ ساتھ ان پر درود پاک بھی بھیجتے رہنا ہے، ان کو یاد بھی رکھنا ہے۔ یہ ہر محرموں میں ہمیں یاد کروایا جاتا ہے، ہم یاد رکھیں یا نہ رکھیں ہمیں سبق کے کرب و بلا یاد کروایا جاتا ہے تاکہ ہم کسی صورت میں ٹھیک ہو جائیں۔ یہ ہر محرموں میں ہمیں یاد کروایا جاتا ہے کہ یہ کوئی انسیڈنٹ نہیں تھا بلکہ ایک لیسن تھا۔ ہمیں بتلایا جاتا ہے کہ اہل بیت اطہار نے اس کرب و بلا کے میدان پر جا کر بھی اسلام کی لوازمات کو ترک نہیں کیا۔ یہ سبق ملتا ہے، یہ ہمیں لیسن دیا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت اطہار کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ روایت ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کعبہ اللہ شریف کا دروازہ پکڑ کر ارشاد فرمایا، کعبے کا دروازہ پکڑا اور ارشاد فرمایا میں نے خود نبی پاک کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، کیا الا ان مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، فرمایا کہ میں نبی پاک کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہے جیسے سفینہ نوح کی مثال ہے، کشتی نوح کی مثال ہے۔
من راکبہا نجا من تخلفا عنہا ہلاکا. جس طرح کشتی نوح پر جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اسی طرح اہل بیت اطہار سے جس نے پیار کیا، محبت کی، وہ نجات پا گیا. جو ان سے پیچھے رہا وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان. اور پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اس روایت کو بیان کرنے والے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ. اب دو روایتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. ایک کے اندر فرمایا اہل بیت کشتی کی مانند ہے، دوسرے میں صحابہ کرام کو ستاروں کی مانند فرمایا. ستاروں کی مانند فرمایا. یہاں پر علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اہل سنت اس بات کے دائی نہیں بلکہ عامل ہیں کہ وہ محبت اہل بیت کی کشتی پر سوار ہو کر صحابہ کرام کے ستاروں سے رہنمائی لیتے ہوئے جنت میں چلے جائیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے، ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ. یاد ہے؟ سمجھ آئی؟ نجم ہے، ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی. اور یہاں پر بڑی پیاری بات آپ کے سامنے گوشگزار کرتا ہوں کہ اہل بیت اطہار سے محبت کے حوالے سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام جوفہ پر غدیر خون کے مقام پر کھڑے تھے. آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام مقام جوفہ پر کھڑے ہوئے غدیر خون کے مقام پر. اور اس روایت کو علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشیاء اللمعان کے اندر لکھا. یہ روایت میں بیان کر رہا ہوں. فرمایا آقا علیہ السلام نے حمد و ثنا پڑھی اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو میں بھی بشر ہوں، میرے پاس بھی ملک الموت اللہ کا پیغام لے کر آئے اور میں قبول کر لوں گا. تو لہذا اے میری امت تم توجہ کرو، انا تارکم فیہا ثقلین. فرمایا میں تم میں دو نفیس اور شاندار چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. دو نفیس اور شاندار چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اب سوال کر رہا ہوں دو چیزیں کون سی ہیں؟ میرے نبی پاک کے خطبے میں ارشاد فرمایا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اولہما کتاب اللہ فیہ ہدی والنور. فرمایا پہلی جو چیز ہے وہ اللہ کی کتاب ہے جس میں رب نے ہدایت بھی رکھی ہے اور نور بھی رکھا ہے. یہ ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے. پہلی کتاب اللہ ہے. اس کے بعد حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے صحابہ کرام کو اٹھایا، تھوڑا سا جگایا اور جگانے کے بعد فرمایا اہل البیت اذکرہم اللہ فی اہل بیت اذکرہم اللہ فی اہل بیت. دو مرتبہ یہ کلمات ارشاد فرمایا دوسری جو ہستیاں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ میرے اہل بیت اطہار ہیں. ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ کو یاد کرو. یعنی کہ میرے نبی پاک نے فرمایا کہ جو اہل بیت اطہار کی خدمت کرنے کا حق ہے ان کی ویسی ہی خدمت بجا لاؤ. جس طرح ان سے پیار کرنے کا حق ہے اسی طرح ان سے پیار کرو. جس طرح ان سے محبت کرنے کا حق ہے اسی طرح ان سے محبت کرو. وگرنہ اگر تم اہل بیت کی نفرت اپنے دل میں بٹھاؤ گے، علامہ یوسف بن اسماعیل زبانی رحمۃ اللہ نے یہاں پر لکھا فرمایا جس کے دل میں اہل بیت کی نفرت آ گئی وہ خارجی ہو گیا، اور جس کے دل میں صحابہ کرام جو ستارے ہیں ان کی نفرت آ گئی وہ رافضی ہو گیا. درمیان کا رستہ اہل سنت والجماعت. تو لہذا ہم لوگ معتدل رستے میں رہ کر اپنا دین بچانا بھی چاہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو اسی رستے پر چلانا چاہ رہے ہیں جس دین کو امام حسین نے بچایا. تو یہ آگے ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں، بڑی پیاری ہے.
میرے نبی پاک نے امام حسین کے ہاتھ پکڑے اور بلند فرمائے. سبحان اللہ. نہیں بتا. سبحان اللہ. امام حسین کے امام حسن کا ہاتھ پکڑا اور بلند فرمایا. اور فرمایا من احبنی احب ہذینی اماہما اباہما کانا معیا فی درجات یوم القیامہ. میرے نبی پاک نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اس کو چاہیے ان دونوں ہستیوں سے بھی پیار کرے, ان دونوں کی والدہ سے بھی محبت رکھے, مودت رکھے, اور ان دونوں کے والد سے بھی پیار کرے. وہ کل روز قیامت میرے درجے میں داخل ہو جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو درجہ وہ نبوت والا نبوت والا مل جائے گا, بلکہ خدمت گزاروں میں شامل ہو جائے گا. یہ مطلب ہے تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شان صحابہ کرام. تو یہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنا میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا. بلکہ یہاں پر ایک حدیث مبارکہ میں سنا کر آپ کو اپنے بیان کو کلوز کرتا ہوں. ایک حدیث مبارکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار میں سے یہ یاد رکھی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اہل بیت اطہار میں سے, اور اہل بیت اطہار میں بنو ہاشم بھی آتے ہیں اور بنو مطلب بھی آتے ہیں. آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل فرمایا. اسی روایت کو کنز الایمان میں علامہ علی حیثمی متقی نے بھی نقل فرمایا. اسی روایت کو جناب علامہ ابو بی عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ترمذی شریف کے اندر نقل فرمایا. وہاں سے اٹھا کر صاحب مشکات نے مشکات شریف میں نقل فرمایا. یہ جو روایت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ یہ جو عرب کے قبیلے ہیں نا, یہ بنو ہاشم کے بارے میں کوئی اچھا خیال نہیں رکھتے. عرب کے کچھ قبیلے ہیں جو بنو ہاشم کے بارے میں اچھا خیال نہیں کرتے. میرے نبی پاک نے یہ کلمات سنے, فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا. بعض روایتوں میں یہاں تک لکھا ہے چہرہ مبارک سرخ ہو گیا, اتنا غصہ فرمایا. قال والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبہ للہ ولرسولہ ولقرابتہ. بولو سبحان اللہ. حدیث سنائی ہے میں نے آپ کو, قصہ کہانیاں نہیں سنا رہا, میں نے سند بھی بیان کی آپ کے سامنے, اس لیے تاکہ پتہ چلے مستند بات بد ریفرنس ہو رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. فرمایا جلال کے ساتھ یہ کلمات ارشاد فرمایا اس بندے کے دل میں ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ کے لیے اور اللہ کے محبوب رسول کے لیے اور محبوب کے خاندان والوں سے محبت ہی نہیں کر لیتا, جو ان سے پیار نہیں رکھتا, اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوتا. ہمیں پتہ چلا کہ ان سے محبت رکھنا, پیار کرنا, محبت کا دم بھرنا, یہ مطلب کیا ہے, مقصد کیا ہے. اتنا نبی کے پاک نے تعلیم فرمائی. بلکہ ایک روایت میں علم اولادکم بالثلاث خصال, اپنی اولاد کو 3 قسم کی خصلتیں سکھاؤ. جب سے ہم نے ان خصلتوں کو چھوڑا ہے ہماری اولاد بگڑنا شروع ہو گئی. آقا نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 قسم کی خصلتیں سکھاؤ. حب نبی, اپنے نبی کی محبت, حب اہل بیت, اہل بیت کی محبت, حب قرآن کی محبت. فرمایا اہل بیت کی محبت, قرآن کی محبت اور نبی کی محبت سکھاؤ. اتنا حکم, اتنا میں نے جو 4-5 حدیثیں پہلے بھی سنائی ہیں, اس قدر تاکید وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار نبی کے گھر والوں نے دین بچانا ہے. اس بچے میں دین سے پیار, اہل بیت سے محبت کرنے والے ہی عمل کرنا. اور ہمارے لیے یہی مسئلہ ہے, ہم جس کی سنتے ہیں اس پر عمل کرنا پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے سامنے قرآن و حدیث واضح ہے اور آپ کے سامنے میں کوئی اپنی طرف سے کوئی الفاظ نہیں آتا.
کوشش کرو قرآن و حدیث. ابھی میرے ذہن میں اتنی حدیثیں آئی جا رہی ہیں لیکن آپ لوگوں کے وقت کا بھی تقاضا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسی کو سمیٹ لوں کہ دیکھو احادیث مبارکہ سے جب واضح پتہ چل رہا ہے اہل بیت اطہار سے محبت کرو. محبت کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں پیار ہوگا اس کو پتہ چلے گا اہل بیت اطہار نے کام کیا کیا ہے، ان کا کام نظر آئے گا اور اس کام سے ہمیں یہ واضح ہو جائے گا انہوں نے دین بچایا ہے اور اس دین کو ہم نے اپنے گھر میں جگہ دینی ہے، اپنے دل میں جگہ دینی ہے اور اپنی باڈی پر اس کا امپلیمنٹیشن کروانا ہے. یہ ضرورت ہے ہمیں. آج مسلمان کس وجہ سے پریشان مغلوب کا شاہکار. جبکہ اسلام یا اسلام بلند ہے، ہمیشہ مغلوب نہیں ہونے والا، لیکن وجہ یہ ہے کہ جب سے مسلمان نے دین پر چلنا چھوڑ دیا دین نے اس کو بس یہ سیدھی بات. ہمیں آج کا یہ لیسن یہ سبق میں چاہتا تو آپ کو 2-4 اشعار ادھر سے پڑھ کے سناتا، 2-3 ادھر سے راگ لگاتا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے سبحان اللہ کہہ دی تھی لیکن بات سمجھ نہیں آئی. میں نے سبحان اللہ کے ساتھ ساتھ آپ کو حدیثیں سنائی اور ان حدیثوں کا مطلب ہے کہ آپ لوگ اس کو یاد رکھ کر اپنے بچوں تک پہنچائیں. صحیح تعلیم وہی ہوتی ہے کہ جو قرآن و حدیث کی ہوتی ہے. جب سے ہم نے قرآن و حدیث سے چھوڑ کر قصے کہانیوں کی طرف چلیں گے نا تو پھر لوگوں کے محرموں میں 12 بیویاں کی کہانی، فلاں کہانیاں، کربلا والوں کی کہانی وہ نکال کر رسالے ہمارے گھر میں دے دیے. اتنی بیویاں اہتمام کر کے گھر کے بیٹھ کر کہانیاں پڑھتی ہیں. الامان والحفیظ اتنا قرآن پاک نہیں کبھی ان کو پڑھا، ان سے قرآن کا تلفظ سن لو قرآن نہیں آتا. لیکن امام حسین کی یہ ایک علامت ہمیں پتہ چلی ہے، یہ کرامت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ امام حسین نے نیزے پر بھی جب آپ کا سر اٹھایا گیا تو آپ نے قرآن کی تلاوت کی. حسن اللہ خان فرماتے ہیں سب شہیدوں کے ہیں سر نیزوں پر بلند، سب شہیدوں کے ہیں سر نیزوں پر بلند، خدا نے اونچی کی ہے اور قدر و شان اہل بیت کہ وہ خود و خود ان کو یہ بتلانا پڑا ہے ہم سے بلند، اور وہ بلند ہو کر انہوں نے کیا کیا ہے قرآن کی تلاوت کی. اس لیے نبی پاک نے فرمایا قرآن کا رشتہ ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ. تو قرآن سے محبت ہوگی اہل بیت سے محبت ہوگی، اہل بیت سے پیار ہوگا تو قرآن سے پیار ہوگا. اور قرآن ہمیں بتلائے گا کہ راہ راست کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے. ہم نمازوں میں صراط مستقیم مانگ رہے ہوتے ہیں، صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے والوں کے پاس بیٹھ جائیں انشاءاللہ صراط مستقیم میسر ہو جائے. ہم اسی وقت رستے سے نیچے اترے ہیں کہ جب ہم نے ادھر ارد گرد کے پور پتور باتیں سننا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آخر کے اندر ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے. بعض لوگ ان ایام کے اندر بھی بڑے بے باک ہوتے ہیں، ویسے دل نہیں کر رہا، ٹائم کافی ہو گیا، پھر کبھی انشاءاللہ جمعے کو موقع ملا وہ سناؤں گا. ابھی ایک اور سوال ہے کہ میں نے قرآن کی آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بس آپ کی توجہ چاہیے. یہ آیت اس کے ریفرنس کے اندر اس کی شان میں پنجتن پاک کی شان میں جو روایت سنائی ہے وہ روایت راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. تو وہ لوگ جو پنجتن پاک کو صحیح معنوں میں اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، وہ کو چاہیے نا حضرت ابوبکر کی لفظ جگر حضرت عائشہ صدیقہ کی بھی شان کے گن گایا کریں، کیونکہ اگر وہ حضرت عائشہ کو نہیں مانیں گے تو پھر ان کے قول کا بھی انکار کرو لگ جائے گا پتہ. بلکہ یہاں پر مجھے ایک اور نقطہ بڑا پیارا لگ رہا ہے. ایک نقطہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نبی پاک کے ساتھ سفر پر چلے گی، آپ نے اپنی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر کا ہار لیا، گلے میں دیوتان فرمایا، اور جب نبی پاک نے حکم فرمایا مختصر کر رہا ہوں پڑھاؤ کر دو، وہاں پر آپ نے پڑھاؤ کیا. حضرت عائشہ صدیقہ کی سواری بیٹھنے والی تھی اس سے قبل کہ آپ کا گلے سے ہار گرا، سواری کے نیچے سواری اس کے اوپر بیٹھ. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا چلو. صحابہ کرام جانے لگے تو حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین تھے، بعد میں رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس ہار تھا گلے میں وہ نہیں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ارشاد فرمایا، یہ روایت سیاستہ میں موجود ہے، روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ حضرت عائشہ کا ہاتھ تلاش کرو، حضرت عائشہ کا ہاتھ تلاش کرو، اور خود ام المومنین عائشہ صدیقہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نبی کو علم ہوتا تو بتا دیتے کہ وہاں پر ہاتھ تھا، تو نبی پاک کا آرام فرمانا کس بات کی بے نیازی ہے؟ شاگردوں کو حکم کہہ دینا، استاد خود نہ ڈھونڈے اور شاگردوں کو کہہ دے تلاش کرو، اس کا مطلب ہے استاد امتحان لینا چاہتا ہے، اس کا مقصد کچھ اور بھی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا تلاش کرو، اب صحابہ کرام علیہ الرضوان ہاتھ تلاش کر رہے ہیں، ہاتھ تلاش کرتے کرتے تو نماز قضا ہو گئی تو بڑے پریشان ہوئے، ابو بکر کی بارگاہ میں آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں، آپ کے پاس حاضر ہو کر کہتے ہیں دیکھو آپ کی لفظ جگر نے ہماری نماز قضا کروا دے گی، کم از کم وہاں چلے جاتے جہاں پر پانی ہوتا تو بعد میں کچھ لوگوں کو بھیج دیتے تاکہ سلسلہ نماز بھی ادا ہو جاتا۔ حضرت ابو بکر کو جلا دیا، آپ کی تو بیٹی تھی نا، آپ ان کے پاس چلے گی اور آپ نے منہ میں 2 سور مارے، ان کے مارے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کو تکلیف ہوئی، لیکن نبی پاک گود میں آرام فرما رہے تھے، برداشت کرتے ہوئے آپ ہلی نہیں، آرام کا اہتمام فرمایا، یعنی نبی پاک کو خلل نہ آئے۔ اس کے بعد نبی پاک بیدار ہوتے اور ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا وآیت مبارکہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یہاں تک آیت چلتی چلتی یہ آیت مبارکہ فرمایا فتیمموا صعیدا، سبحان اللہ، یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل آیت کی تلاوت فرمائی۔ اب نبی پاک نے فرمایا صحابہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تم اس مٹی کو سے مس کر کے تیمم کر کے رب کا فرض ادا کر دو، اللہ نے تمہارے لیے یہ مٹی پاک فرما دی ہے، یہ مٹی پاک کر دی ہے۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان اکٹھے ہو گئے، ابو بکر کے پاس آئے، اب شکایت کے لیے نہیں، اب اس لیے کہ شکر ادا کرے کہ یا ابو بکر یہ تمہارے گھر کا پہلا عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے امت پر رب نے احسان فرمایا ہے، بلکہ آج آپ کی لفظ جگر کی وجہ سے رب نے روح زمین کو پاک بھروا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بتلانے کے بعد میں نے کہا کہ یہ نتیجہ تو نکلتا ہے نا کہ جو لوگ حضرت ابو بکر کو خلیفہ اول نہیں مانتے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو نعوذ باللہ نازیبہ کلمات سے یاد کرتے ہیں، وہ لوگ بھی تو نمازیں ادا کرتے ہیں، سجدے اسی زمین پر کرتے ہیں اور وہ کس منہ سے اس مٹی پر سجدہ کر رہے ہیں، وہ تو دیکھو کہ مٹی پاک کس کی وجہ سے ہوئی ہے، جس مٹی پر سر رکھ کے تم سجدہ کر رہے ہو اس مٹی کی پاکی کی وجہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ابو بکر کی لفظ جگر ہے، تو جب تم اس مٹی پر سجدہ کر کے اس مٹی کے اوپر سجدہ کر کے یہ سمجھتے ہو ہمارا سجدہ قبول ہے تو تمہیں پھر حضرت عائشہ کو بھی ماننا پڑے گا، حضرت ابو بکر کی شان بھی ماننی پڑے گی، خود ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ واقعی اہل سنت حق پر ہے اور حق ہے ہی اہل سنت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ذہن میں نقطے آتے جائیں گے، وقت زیادہ ہوتا جائے گا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔